پاکستان میں سانپوں کی تقریباً 97 اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان میں زیادہ تر اقسام غیر زہریلی ہوتی ہیں۔ باقی جنوبی ایشیائی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی 4 ایسے سانپ پائے جاتے ہیں جو زہریلے ترین سانپ ہیں۔ ان سانپوں کو بگ فور کہا جاتا ہے۔ بگ فور سانپوں میں انڈین کامن کریٹ، ریسل وائپر، سلیکٹڈ وائپر اور انڈین کوبرا سانپ شامل ہیں۔ ان تمام سانپوں میں انڈین کامن کریٹ سانپ، جسے اردو میں سنگچور کہتے ہیں، پاکستان کا زہریلا ترین سانپ ہے۔ پاکستان میں سانپ کے کاٹنے سے سب سے زیادہ مواد سنگچور سانپ کے کاٹنے سے ہی ہوتی ہیں۔ سنگچور سانپ کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے کاٹنے سے مچھر یا چونٹی کے کاٹنے جتنا درد ہوتا ہے، اور بروقت تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے اس کے کاٹنے سے 4 سے 6 گھنٹے میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر رات کو یہ کسی انسان کو کاٹ لے تو اس کی سوتے ہی موت ہو جاتی ہے۔ سنگچور سانپ ملائم جسم اور چمکیلے نقش و نگار رکھنے والا درمیانے سائز کا دبلا پتلا سانپ ہے۔ اس کی اوسط لمبائی 3 فٹ اور زیادہ سے زیادہ 6 فٹ ہوتی ہے۔ اس کے پورے جسم پر سفید پیلی یا سرمائی رنگ کی تقریباً 40 سے 50 تنگ دھاریاں سی بنی ہوتی ہے۔ سنگچور سانپ سیلی جزیروں کو چھوڑ کر پاکستان کے تقریباً تمام خشک علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس سانپ کا مسکن نشیبی میدانی علاقوں سے لے کر 1700 میٹر کی بلندی تک کے پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ سانپ اکثر اوقات آبی ذرائع کے قریب پائے جانے کے علاوہ آباد علاقوں اور شہری بستیوں کے ارد گرد بھی پائے جاتے ہیں، اور بعض اوقات رات کے وقت گھروں میں بھی گھس جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے 4 زہریلے ترین سانپوں میں سنگچور کے کاٹنے کے واقعات سب سے زیادہ ملتے ہیں۔ سنگچور سانپ رات کے اوقات میں خصوصاً شام سے لے کر صبح سویرے تک فعال رہتے ہیں۔ دن کے اوقات میں یہ عام طور پر چھپے رہتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا میں سانپوں کے ڈسنے کے زیادہ تر واقعات کا ذمہ دار یہی سانپ ہے۔ جب یہ ڈستے ہیں تو عموماً کچھ دیر تک شکار کو اپنے دانتوں کی گرفت میں رکھتے ہیں۔ اس طرح یہ زہر کی ایک خاص مقدار شکار میں منتقل کر دیتے ہیں۔ سنگچور سانپ کا زہر نیوروٹاکسن یعنی اعصابی نظام پر اثر انداز ہونے والا زہر ہوتا ہے، جو مرکزی اعصابی نظام کو مفلوج اور اعضاء کو شل کر دیتا ہے۔ اس سانپ کے ڈسے جانے والے لوگ شدید پیٹ کے درد کی شکایت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید علامات میں چہرے کے مسل میں کھچاؤ، ٹھیک سے دیکھنے یا بولنے میں ناکامی اور فالج کا شدید حملہ شامل ہے۔ زہر سیدھا نظام تنفس پہ اثر انداز ہونے کی وجہ سے سانس بند ہونے یا دم گھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ سنگچور سانپ کے ڈسے جانے والے لوگوں میں مناسب اور بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے شرح مواد تقریباً 70 to 80% ہے، اور ڈسے جانے کے 4 سے 6 گھنٹے کے اندر موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس سانپ کے رات کو ایکٹیو ہونے کی وجہ سے دن کو انسانوں سے سامنا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اس لیے ڈسنے کے زیادہ تر واقعات رات کے وقت ہوتے ہیں۔ سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ شکار کو نیند کی حالت میں ڈس لیتے ہیں۔ ان کے کاٹنے کا درد کوبرا یا وائپر کے کاٹنے کے برعکس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مچھر یا چیونٹی نے کاٹا ہو۔ اسی لیے اکثر انسان اس سے ڈسے جانے سے لا علم رہنے کی وجہ سے نیند میں ہی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا اکثر برسات کے موسم میں ہوتا ہے، جب سنگچور اپنی چھپنے والی جگہوں سے نکل کر خشک پناہ گاہ کی تلاش میں رات کے وقت انسانی گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سنگچور سانپوں کو بھی کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ چوہے، چھپکلیاں اور مینڈک بھی ان کی خوراک کا ذریعہ ہے۔ سنگچور سانپ کی افزائشی نسل کا موسم گرمی آتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انڈے دینے والے سانپ ہیں۔ طب کے شعبے میں اس کا زہر اپنی فعالیت کی وجہ سے تجارتی منڈیوں میں بہت مانگ رکھتا ہے اور بہت مہنگا بیچا جاتا ہے۔ سنگچور سانپ کی تعداد پاکستان میں بہت زیادہ اور اس کے کاٹنے سے اموات کی شرح زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ رات میں نکلنے والا سانپ ہے، اس لیے یہ بہت کم لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں۔ رات میں لوگ سوتے اور آرام کرتے ہیں اور یہ سانپ متحرک ہوتے ہیں۔ اس کا رات کے وقت ایکٹیو ہونا ہی اس کی آبادی زیادہ ہونے کا سبب ہے، کیونکہ دوسرے سانپ صبح میں ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی نظروں میں زیادہ آتے ہیں اور زیادہ مارے بھی جاتے ہیں، جبکہ یہ بچے رہتے ہیں۔ دوسری وجہ ان کا دوسری نسل کے سانپوں کا شکار بھی ہے۔ سنگچور ایک ایسا سانپ ہے جو علاقے میں موجود دوسرے سانپوں کو کھا جاتا ہے، اس لیے دوسرے سانپوں کی آبادی بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ سنگچور کی مزید بڑھتی جا رہی ہے۔
تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو کوئی بھی جلدی نہیں پکڑتا یا اپنے پاس نہیں رکھتا، جیسے کوبرا اور دوسرے سانپ جو جوگیوں اور حکیموں کی ضرورت ہوتے ہیں اور ان کو خریدتے بھی ہیں اور ان کو مختلف طریقوں سے کام میں بھی لاتے ہیں۔ اس کو پکڑ کر گھر میں نہ لانے کی بڑی وجہ اس کا جسم سے انتہائی بدبودار مادہ چھوڑنا بھی ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے، جب یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں تو یہ اپنے جسم کو گول بنا کر اپنا سر اس کے نیچے چھپا لیتے ہیں، اور اکثر اسی حالت میں کوئی انہیں پکڑنے کی کوشش کرے تو یہ پہلے پکڑنے والے پر انتہائی گندا بدبودار مادہ چھوڑ دیتے ہیں، جس کی بدبو برداشت کرنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بلیک کلر کا ایک سیل مادہ ہوتا ہے اور بدبودار اتنا کہ اگر آپ کے ہاتھوں پر لگ جائے تو آپ نے اسے 10 مرتبہ صابن سے بھی دھو لیں تو اس کی بدبو پھر بھی ہاتھوں سے نہیں جائے گی۔ سنگچور کا انسانوں کو زیادہ کاٹنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسانوں کا دھڑا دھڑ ان کے قدرتی مسکن یعنی جنگلات کو کاٹ کر ختم کرنا اور وہاں اپنا مسکن بنانا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کی سوچ ہمارے لیے قیمتی ہے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو، آمین۔